بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 6 ستمبر 2020. شاید 1962 کا ضرورت تھا اور ستمبر کا مہینہ تھا. اس وقت میں رامپور میں تھا. میرا آخری زمانہ تھا رامپور میں کام کا. تو ایک پروگرام بنا وہاں رامپور شہر سے باہر ایک گاؤں میں. ایک صاحب رہتے تھے تو انہوں نے اپنے یہاں بلایا ہم لوگوں کو ایک رات کے لیے. تو ہم لوگ گئے. یعنی جامع مسجد کے مسجد مرکز میں جو لوگ تھے اس میں سے ایک میں تھا. تو ہم لوگ وہاں گئے. وہ زمانہ وہ تھا جب کہ میں جامع اسلامیہ کو چھوڑنے والا تھا. جامع اسلامیہ مجھے جو چیز تھی اختلاف وہ یہ کہ جامع اسلامیہ کا رخ ہو گیا تھا پولیٹیکل. یعنی اسلام کا پولیٹیکل ٹارگیٹ. اور میں پوری طریقے سے دعوتی مزاج کا آدمی تھا. تو میں فٹ نہیں ہو سکا اس میں. تو اس زمانے میں ہم لوگ گئے تھے. تو رات کو جب کھانا کھا کر سب لوگ اٹھے, سب لوگ لیٹے, تو میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میں عجیب غریب دعا میرے دماغ سے نکلی. میں نے کہا کہ خدایا, میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا, کیا تم اس کو قبول کرے گا؟ میں نے اپنے آپ کو اس زمانے میں میں سوچتا تھا کہ مجھے رامپور جب جامع اسلامیہ کو چھوڑوں گا تو کہاں جاؤں گا. مجھے لگتا تھا کہ میں جامع اسلامیہ کو چھوڑنے کے بعد میں اپنے آپ کو کسی ڈیزرٹ میں پاؤں گا, صحرا میں. وہ تھی میری نصیحت. تو میں نے کہا کہ خدایا, میں نے یہ طے کیا کہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کروں, کیا تو مجھ کو قبول کرے گا؟ میں رو رہا تھا اور یہی کر رہا تھا. آخر کار میں نے چھوڑ کر رامپور سے چھوڑا اور میں چلا آیا اعظم گڑھ جہاں میرے بڑے بھائی رہتے تھے. اس وقت سے آج تک میرا سول کنسرن یہی ہے کہ میں خدا کا جو کاز ہے اس کو میں اپنا رکھا ہے اپنی سمجھ کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہتا ہوں, خدا میں نے تجھ کو اپنا بنایا, تو اس کو اپنا بنا لے. بس یہی سول کنسرن میرا ہے. خدایا میں نے تجھ کو اپنا بنایا, تو بھی اس کو اپنا بنا لے. مجھے اب تک یاد ہے وہ لمحہ
جب میں وہاں سے واپس آ کر رامپور سے واپس آ کر اعظم گڑھ کی زمین اس میں تھا. اعظم گڑھ میں ایک باقی منزل تھی, اس میں ہمارے بڑے بھائی رہتے تھے, تو اس کے ایک کمرے میں تھا میں. تو میری بیوی تھی وہاں پر میرے ساتھ, اور بیوی کی ایک سہیلی تھی, وہ شہر میں رہتی تھی, ان کا نام تھا رضیہ. تو رضیہ سے میری بیوی کی ملاقات ہوتی رہتی تھی. تو رضیہ سے ملاقات ہوئی میری بیوی کی, جبکہ میں وہاں سب کچھ چھوڑ کر وہاں آ کر چھوٹی سی ایک کوٹھی جیسا کمرہ تھا, اس میں پڑا ہوا تھا. تو وہ آئیں, انہوں نے دیکھا. تو رضیہ نے کہا تھا اس وقت کہ تمہارے شوہر کی گزر تو ہو جائے گی ان کے بھائی کے ساتھ, ان کے بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں, تم لوگوں کا کیا ہوگا, تمہارے بچوں کا کیا ہوگا. میرے بڑے بھائی تھے عبدالعزیز خان, وہ مجھ کو بہت زیادہ مانتے تھے, بہت زیادہ. تو وہ جانتی تھی اس بات کو. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جو آدمی ہیں, یعنی میں, ان کی تو گزر ہو جائے گی ان کے بڑے بھائی کے ساتھ, تم لوگوں کا کیا ہوگا. تو مجھے یاد ہے اب تک پوری طرح سے کہ میں باہر سے آ کر کے کمرے میں داخل ہوا تھا, اس چھوٹے سے کمرے میں. تو ابھی میں چوکھٹ پر کھڑا تھا کہ بیوی نے یہ کہا. تو میں نے کہا تھا کہ رضیہ سے کہہ دو, رضیہ سے کہہ دو کہ یہ کشتی اپنے تمام سوار سمیت بس اللہ کے حوالے ہے. یہ کشتی اپنے تمام سوار سمیت بس اللہ کے حوالے ہے. آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں, آج اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے اللہ سے محبت کی, میں نے اللہ کے مشن کو اپنا مشن بنایا. کوئی دوسری چیز میری کنسرن نہیں تھی دنیا میں, نہ پیسہ نہ جائیداد, کچھ بھی نہیں. اب میں سوچ رہا تھا کہ میں نے سب کچھ لگا کر پایا کیا, ہوا کیا. تو میں نے سوچا کہ آج میرے ساتھیوں کی اللہ کے فضل سے اللہ نے میرے ساتھی دیے, خاندان کے اندر اور خاندان کے باہر. ان سب کو لے کر میں ایک مشن چلاتا رہا. اب وہ مشن جہاں پہنچا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ فائنل اسٹیج ہے, فائنل اسٹیج. تو اس کی کہانی شروع ہوتی ہے بہت پہلے سے. وہ یہ کہ اسلام جب آیا تو وہ دور تھا ٹریڈیشنل دور. تو اسلام ٹریڈیشنل دور میں شروع ہوا. اس وقت آ گیا سائنٹیفک دور. تو سائنٹیفک دور میں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو انٹرنیشنل زبان بنا دی. تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے اپنی ساری طاقت لگا دی کہ اس وقت کی زبان ہے اس میں انٹرنیشنل زبان ہے, اس میں اسٹینڈرڈ ترجمے تیار کریں قرآن کا اور
اور دوسری اسلامی کتابوں کا. تو ہم سب لوگوں نے, میرے ساتھیوں نے اور میں نے اسی میں آپ کو وقت کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مل کر کے اس کام کو بہت کچھ انجام دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ فائنل اسٹیج ہے ہم لوگوں کا, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور حاصل ہوگی. تو میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ اس فائنل اسٹیج میں آپ لوگ صرف ایک چیز سے بچیے, وہ اختلاف. آپ کے سامنے میں ایک صحابی تھے, ابو عبیدہ, ایک صحابی, بہت ٹاپ کے صحابی ہیں وہ, رسول اللہ کے صحابی ابو عبیدہ. ان کا نمونہ پیش کرتا ہوں کہ ان سے کچھ دوسرے لوگوں کا اختلاف ہو گیا, خاص طور پر عمرو بن العاص سے اختلاف ہو گیا. تو اختلاف بڑھا, تو آخر میں ختم اس طرح ہوا کہ ابو عبیدہ نے کہہ دیا کہ واللہ ان عصیتنی لأطعتک. یہ قول ہے صحابی ابو عبیدہ ابن جراح کا, جو کہا تھا انہوں نے عبداللہ بن عاص سے, واللہ ان عصیتنی لأطعتک, خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تمہارے پیچھے چلوں گا, تب بھی میں تمہاری بات مانوں گا. تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ یہ جو ایک جمعیت بنی ہے, ایک گروپ بنا ہے, اس گروپ کو حلال میں قائم رکھیے, کسی حال میں وہ ٹوٹنے نہ پائے. آپ کا دل اسپرٹ ہونی چاہیے کہ دوسرا کہے کہ تم کو میری مان چاہیے, میں تمہاری بات نہیں مانوں گا, تو آپ یہ کہہ سکیں کہ چلو تم ہی چلو, تم ہی مانو, تمہاری بات چلے گی, میں تمہارے پیچھے ہوں, ہر حال میں تمہارے پیچھے رہوں گا. واللہ ان عصیتنی لأطعتک. تو اب اس مرحلے میں بہت کم پہنچے ہیں آپ لوگ, تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 اہمیت جو ہے اسی طرح کی ہے, اٹوٹ اتفاق. اٹوٹ اتفاق, اور اٹوٹ اتفاق یا قائم ہوتا ہے کہ آپ کا اندر یہ اسپرٹ ہو, کوئی نہ مانے تب بھی میں مانتا ہوں, یونیلیٹرل اتفاق. تو انشاءاللہ اگر ہماری ساتھی, ہماری ٹیم اس پر قائم رہے تو اللہ کی مدد جس سے اب تک ملی ہے ملتی رہے گی. اللہ کی مدد کبھی رکے گی نہیں, اور یہ مشن اللہ کی مدد سے چلتا ہے, کسی انسان کی مدد سے نہیں چل سکتا یہ مشن, کیونکہ اس مشن کے خلاف شیطان اتنا زیادہ ہوتا ہے ہر دور میں کہ اس مشن کے شیطان کا مقابلہ ہم میں سے کوئی کر نہیں سکتا, صرف اللہ کی مدد, اللہ کی سے ہم دعا کر سکتے ہیں, خدا ہماری مدد فرما, خدا ہماری مدد فرما, خدا ہماری مدد فرما. تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ خدایا میرے جتنے ساتھی ہیں جو انڈیا میں ہیں, انڈیا کے باہر ہیں, مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں, ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تو اپنی مدد کو جاری رکھو کے ساتھ، جیسے اب تک یہ مشن یہاں تک پہنچا ہے، آگے بھی جاتے رہے یہاں تک کہ فائنل اسٹیج آ جائے، یعنی وہ اسٹیج جس کو حضرت کہا گیا ہے کہ شہادت اعظم. شہادت اعظم کا معنی ہے فائنل اتمام ہجرت. شہادت اعظم کا مطلب ہے فائنل اتمام حجت. تو اللہ تعالیٰ کی حجت یہاں پر پوری ہونی ہے. سب سے پہلے اللہ نے اپنی بات کو کہا ٹریڈیشنل زبان میں. اس کے بعد دور آیا انٹرنیشنل لینگویج انگریزی کا. تو اب اللہ کی منشا ہوئی کہ انٹرنیشنل لینگویج میں یہ بات لوگوں تک پہنچائی جائے. تو اللہ کے فضل سے ہماری ٹیم نے یہ کام کیا کہ انٹرنیشنل زبان میں اسٹینڈرڈ کے معیار کے ساتھ اس کام کو انجام دیا. آج قرآن کا ترجمہ اور دعوتی لٹریچر جو ہماری ٹیم کے پاس ہے وہ اللہ کے فضل سے اسٹینڈرڈ زبان میں ہے. اپ ٹو دا مارک جو کہتے ہیں. تو آپ سب لوگ اس سے پورے اتفاق کے ساتھ جڑے رہیے اور اس وقت تک جب تک کہ شہادت اعظم یا آخری اتمام حجت پوری نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر قیامت ہے. اس کے بعد قیامت کے سوا اور کچھ نہیں. میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے پاس صرف دعا ہے. میں رات دن دعا کرتے رہتا ہوں کہ یہ کام اپنے آخری نوبت تک پہنچے، کہیں کھنڈت نہ ہو جائے. تو صرف آپس کا اختلاف ہی کھنڈت کر سکتا ہے. آپس کے اختلاف کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جس کو کھنڈت کرے. تو آپ کو یہ عہد کرنا ہے کہ آپ آپس کے اتفاق کو ہر قیمت پہ باقی رکھیں گے، انشاءاللہ. اور پھر کوئی آپ کی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. اگر آپ نے آپس کے اتفاق کو باقی رکھا تو کوئی شیطان، کوئی طاغوت، کوئی اسلام کا دشمن یا کوئی بھی اس مشن کو ناکام نہیں کر پائے گا. کوئی نہیں کر پائے گا. اتفاق کی طاقت، رسول اللہ نے بھی کہا تھا کہ سب سے اہم چیز ہے اتفاق کی طاقت. تو باقی رہی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عجیب اتفاق ہے کہ یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور رامپور کی رات بھی غالباً ستمبر کی رات تھی جب میں نے اللہ سے اس حدیث کے واسطے سے دعا کی تھی. ایک حدیث ہے کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ عن ہم الدنیا. من جعل الہموم ہما واحدا
ہم آخرت ہی کفا اللہ عنہم دنیا. تو اس حدیث کے حوالے سے میں نے دعا کی تھی. مجھے یقین ہے کہ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا. اگر قبول نہ فرماتا یہ ٹیم جو نہ بنتی. یہ ٹیم جو بنی ہے وہ اللہ کے براہ راست مدد سے بنی ہے. جتنی بھی آپ ٹیمیں جماعتیں ہیں سب پولیٹیکل یا کسی دوسری طرف ٹلٹ ہوگا ان کے اندر. اللہ کی وجہ سے ہمارا جو گروپ ہے, ہمارے جو ساتھی ہیں, وہ جس کو ہم کہتے ہیں CPS, تو ان میں کوئی ٹلٹ نہیں آیا اب تک, وہ اسی میں قائم ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ جو فائنل اتمام حجت جو مطلوب ہے وہ آپ کے ذریعے انجام پائے, آپ کے ساتھیوں کی تعداد بڑھے, یہاں تک کہ یہ کام آپ کے آخرت تک پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا آپ نے جو ابو عبیدہ الجراح اور عمرو بن العاص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ عمرو بن العاص اور ابو عبیدہ الجراح کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا تو اس وقت ابو عبیدہ الجراح نے یہ کہا تھا وَإِنَّكَ إِنْ عَصَيْتَنِي لَأُطِيعَنَّكَ, کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا. تو یہ اسپرٹ انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا راز صرف ایک ہی ہے کہ آپ کے اندر یہ یقین ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا اجر اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے, دنیا میں نہیں آخرت میں. وہ اجر جنت ہے. تو سوا جنت کی طرف جنت کی کو گول بنائے, جب تک ہم جنت کو گول بنائے رہیں گے تب تک چیز باقی رہے گی. صرف جنت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا گول آدمی کو اس اسپرٹ کے ساتھ کام رکھتا ہے. طارق بدر صاحب لکھتے ہیں پاکستان سے, مولانا صاحب ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آپس میں اختلاف نہیں کریں گے. وی CPS پاکستان ول ورک ایز اے اسٹرانگ ٹیم انشاءاللہ. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. محمد لقمان نوشیرہ پاکستان, ان کا سوال ہے مولانا ہاؤ کین وی ڈیولپ آور تھنکنگ؟ بھائی میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ڈسیزن چینج ہوا یہ سراسر اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. بس اس کو خوب پڑھیے, خوب پڑھیے, خوب پڑھیے. قرآن کی تفسیر, حدیث کی شرح, یہ سب جو ہے خوب پڑھیے. رخسانہ احمد نے ایک کمنٹ کیا ہے, السلام علیکم مولانا صاحب, ماشاء اللہ, نائس ٹو ہیئر اباؤٹ یور لائف, may اللہ بلیس یو always and give you good health, آمین.
इंशाअल्लाह. डॉक्टर रजत मल्होत्रा का सवाल है, मौलाना, when you surrendered to God post leaving जमात इस्लामी, it took a while for you to settle again. So during that time, did any thought of negativity or doubt come into your mind? कभी एक बार भी नहीं. मैं छोड़ा जब था तब भी मुस्बत दर के साथ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ छोड़ा था. आज भी पॉजिटिव थिंकिंग पर कायम. मुजम्मिल अहमद का सवाल है, I always asked Allah that I want to go to the army. Please provide me risk so my mom should not have to worry about expenses. So I can be an independent man who would stand on his own feet. I cried in my duas and I never was a bad guy. I just asked my God one thing and he did not respond. I lost my one chance getting into the army and I have only left one chance. भाई आप और आपके वादा दोनों मिलकर दुआ करें. यही कर सकता हूँ. Miss Dania Mustafa, Karachi. Maulana Sahab, what does Amal Saleh mean, which is translated as good deeds? Does it mean prayer and roza, or it also includes gaining knowledge? इल्म भी है और सब कुछ है. पूरा दीन है. पूरा दीन है. नसीर सुन्ना साहब तिम्मापुर से लिखते हैं, मौलाना, हम आखिरी सांस तक पॉजिटिव रहेंगे और इंसानों में उनके वेल विशर बनकर दावत अल्लाह करते रहेंगे, आमीन. जज़ाकुमुल्लाह. सनाउल्लाह खान साहब लिखते हैं अकोला महाराष्ट्र से, इंशाअल्लाह हम इत्तेहाद व इत्तेफाक को बाकी रखने की पूरी कोशिश करेंगे अल्लाह की मदद व नुसरत से. इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह. मिस फलक अरीबा न्यू दिल्ली से लिखती हैं, मौलाना, हाउ कैन वन स्टे फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज़, देयर प्रोफेशन एंड ऑल्सो ऑन दीन? बस दुआ कभी हम छोड़िए और हमेशा होपफुल स्पिरिट के साथ दुआ कीजिए. मोहम्मद रफ़ीक तासे वाला साहब लिखते हैं, मौलाना साहब, हम इख्तलाफ को नज़रअंदाज करके दावत का काम अंजाम देना है. इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह. इमरान अहमद गोराया, हाउ कैन मुस्लिम रीडिस्कवर देमसेल्व्स? भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप हमारी जो तफसीर है कुरान की, तज़किर कुरान, उसको बहुत गौर से पढ़िए, बहुत ज़्यादा गौर से, क्योंकि वो इसी मकसद के लिए लिखी गई है, रीडिस्कवरी के लिए. राशिद अनवर साहब का सवाल है, मौलाना साहब, अल्लाह को दोस्त बनाने का तरीक़ा क्या है? दावत का काम करना. अल्लाह का काम दावत का काम है. कोई दूसरा काम अल्लाह का काम नहीं है. जितना ज़्यादा आप अपने को इन्वॉल्व करेंगे दावत के काम में, उतना ही आप अल्लाह आपको कबूल करते रहेगा. सलामतुल्लाह नदवी साहब मुंबरा मुंबई से लिखते हैं, मौलाना साहब, आपका रोज़ाना तिलावत व मुताले कुरान का तरीक़ा क्या है? मैं कोई तरीक़ा नहीं है. मैं पर रात दिन मेरा एक ही मशवरा है, सिर्फ रखता हूँ. कोई उस तरह का तरीक़ा नहीं मेरा, जैसे
لوگوں کو ہوتا ہے. مولانا عبدالسلام عمری صاحب نے ایک عہد کیا ہے. مولانا میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں ٹیم کے لیے اختلاف اور انتشار اور افتراق کا سبب نہیں بنوں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. محمد یعقوب عمری صاحب نیو دہلی سے لکھتے ہیں، مولانا اٹ از ٹرو دیٹ دا مشن ریچ دا سکسیس. جزاک اللہ خیرہ فار یور اسٹرگل ان دس پاتھ. I follow your advice to be united for this cause till my last breath. انشاءاللہ انشاءاللہ. معین بھٹ صاحب لکھتے ہیں کشمیر سے، ہاؤ ٹو مینیج اینگزائٹی. میں تو یہی کہوں گا بھائی کہ ہماری جو کتاب ہے اللہ کی معرفت، کتاب معرفت، کتاب معرفت، اردو میں انگلش میں، اس کو بہت زیادہ پڑھیے. محمد دانش فضل صاحب لکھتے ہیں نیو دہلی سے، واٹ از بیسک ریکوائرمنٹ آف ٹرو معرفت. اللہ سے محبت، صرف اللہ سے محبت اور اللہ سے خشیت، صرف اللہ سے ہو جائے سب کچھ، یہی کرائٹیرین ہے. ابو خان لکھتے ہیں، مولانا ایک شخص دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے اور دوسرا شخص اپنے وطن کے لوگوں پہ کیے جانے والے ظلم کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. دونوں میں بہترین عمل کون سا ہے؟ یہ ظلم کے خلاف جنگ عملی نہیں، میں کہتے یہ گناہ ہے، اس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں. انسان سے محبت پیدا کیجیے بس، ہر انسان سے. کسی کو دشمن ٹھہرانا یہ بجائے خود اسلام کے خلاف ہے. محمد عمار صاحب لکھتے ہیں دہلی سے، مولانا مائی فادر از اے پارٹ آف جماعت اسلامی ہند. ہی آلویز وانٹیڈ می ٹو جوائن دا سیم جماعت but I never received a positive thought to join the same. At last I prayed to Allah that, Allah, if it is best for me, then make me join it or bring another Jamaat which would be best for me to join. Then after some period of time, I was introduced to you and I joined CPS International, the sole organization whose focus is only the remembrance of God and true dawah. I always wanted to gain true wisdom, and CPS is the only organization which provided me that. Thanks to Allah. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اپنے باپ کی ہمیشہ فرمانبرداری کیجیے، ہمیشہ فرمانبرداری کیجیے. نصیر راجہ صاحب کا سوال ہے، معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے جامع طریقہ بتائیں. کوئی جامع طریقہ نہیں ہوتا، بس اللہ کی یاد جاری رکھیے، قرآن کو پڑھیے، بس یہی کافی ہے. راہل علی، مولانا nowadays I am suffering from lots of miserable condition. Please pray in my favor. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. مولانا آپ اس پر ہم کو مزید یہ بتائیں کہ کسی کے اوپر جب میزریبل کنڈیشن آتا ہے تو وہ اس کے لیے رحمت ہوتا ہے یا زحمت ہوتا ہے؟ بھائی دیکھیے قرآن میں تو ایک آیت ہے، وَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
الذین اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس سے میں سمجھا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی فیصلے سے ہوتا ہے. تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے اور دعا کرتے رہیے. مس فاطمہ نصیر نے پاکستان سے لکھا ہے، مولانا آئی loved your concept on the non-violence in Islam and how we should focus on individual dawah to bring about a change in society. عبدالعلیم صاحب نیو دہلی سے لکھتے ہیں، مولانا صاحب I appreciate your guidance. I was involved in negativity. I used to comment on that thought process. I couldn't happy in my life. But I am thankful to you مولانا صاحب. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فرمائے. سید احسان اللہ شجی، مولانا صاحب تفسیر قرآن خود پڑھنا کیسا ہے اور کون سی عالم کی تفسیر پڑھی جائے؟ میں ہم نام نہیں لیں گے، ہم ہی کہیں کہ آپ خود ہی دیکھیے جو آپ کو لگے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے تو اس کو پڑھیے. مولانا اقبال عمری صاحب عمر آباد تمل ناڈو سے لکھتے ہیں، مولانا آپ نے بالکل صحیح فرمایا، مشن کو صرف اختلاف ہی بگاڑ سکتا ہے مگر اس کا لٹریچر اللہ کی طرف مضبوط ہے. الحمدللہ. ماشاء اللہ. ندیم بھٹی صاحب لکھتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو خود ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی تفسیر یا ترجمے سے پڑھنا چاہیے، خود ترجمہ کرنے سے گمراہ ہو سکتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اب اپنی عقل کو استعمال کیجیے آپ. عماد آبرو، فتنوں سے کیسے محفوظ رہا جائے؟ مطالعہ بڑھائیے اور خوب دعا کیجیے. محمد سلیم عباس راؤ، زندگی میں کسی استاد یا پیر کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ میں بات یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو خوب قرآن پڑھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے.